بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ سب دو موضوعات ہیں جن پہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ اس میں کوئی ایڈیشن کریں تو مور دین ویلکم. پہلا یہ ہے کہ پاکستان کا جو اکنامک سروے ہے، آج فائنانس منسٹر نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس کو ریلیز کر دیا ہے. انویل جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے. اس کے 2 سے 3 نکات پہ میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنی بڑی ضروری ہے. اس کے بعد ہم جو سیکنڈ حصہ ہے اس میں کل جو بجٹ آنے والا ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اگر مجھے اجازت دیں تو میں چند چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جناب، پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ آلموسٹ 2.7%، یعنی 2.6% ٹو بی ایگزیکٹ اس نے اچیو کیا ہے. لیکن جو میجر ایریا آف کنسرن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ جو گروتھ کا نمبر ہے اس کی اتھینٹسٹی کے اوپر بہت سے کویسچن ہیں. وہ کویسچن جب فائنانس منسٹر کے سامنے ریز کیے گئے، ایک میں نے کیا، پھر اس کو سپلیمنٹ کیا، بعد میں شہباز رانا نے. نہیں، وہ ڈیٹیل بتانی ضروری ہے نا سر. نہیں چلو صحافیوں نے کیے نا یار، ہر دفعہ نام تھوڑی. نہیں، نام جس نے سوال اٹھایا اس وہ کا تو ٹی وی پہ بتانا لوگ دیکھ ضروری لیں ہے گے نا. نا. سوال کیا ہوا وہ بتائیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا کی اتھینٹسٹی ہے اس کے اوپر بہت سے شکوک و شبہات ہیں. میں 1 سے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ لاسٹ کوارٹر میں، یعنی اپریل اور جون میں، چونکہ وہ ازمپشن تھا، اس میں جو ہے وہ تقریباً پہلے 9 ماہ کا ڈیٹا تھا جولائی سے مارچ تک. تو لاسٹ کوارٹر کی ازمپشنز یہ لی گئی ہیں کہ پہلے کوارٹر، دوسرے کوارٹر اور تیسرے کوارٹر میں جو ایوریج گروتھ ہے وہ 1.7% ہے، اور 2.7% تک پہنچنے کے لیے آخری کوارٹر میں 5.3% کی گروتھ چاہیے. تو یہ آخری کوارٹر میں کون سا میجک ہو جائے گا؟ جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ سن لیں، بات پوری سن لینا. دوسرا سوال یہ تھا جو میں نے کیا کہ کنسٹرکشن اور الیکٹریسٹی کا جو ڈیٹا لیا گیا ہے، اگر ان دونوں کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے تو 1% گروتھ تو اسی کے نتیجے میں کم ہو جاتی ہے. تو یہ جو 2.7 ہے یہ 1.7 کے لگ بھگ آ جاتی ہے. تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سر ہماری پاپولیشن گروتھ ہے 2.55%، ہماری اکنامک گروتھ ہے 2.68%. اس کا مطلب ہے جتنی ہماری پاپولیشن گروتھ ہے اتنی ہی آپ جو ہے وہ لے رہے ہیں ٹیکنیکل گیم گروتھ. نہیں، بیسیکلی اس گروتھ کے نمبر کے نتیجے میں میں یہ تو مانتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد اسٹیبلائزیشن آئی ہے، لیکن یہ گروتھ نہ غربت کا نمبر ہے اکنامک سروے میں، نہ ان امپلائمنٹ کا نمبر ہے. اچھا، اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کے بارے میں سوال تو کوئی نہیں ہوا لیکن یہ میں اٹھا رہا ہوں. لیکن پچھلے سال بھی میرا خیال ہے ان امپلائمنٹ کا نمبر نہیں تھا، اگر آپ کو یاد نہیں ہے نا. اس کی میں ڈیٹیل کسی ٹائم آپ کہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا. ایشو یہ ہے بھائی جان کہ پاپولیشن گروتھ کا جو نمبر لیا جاتا ہے، حالانکہ پاکستان میں جو پاپولیشن جو سینسس تھا اس کے رزلٹ آ چکے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کو تو اس میں ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے پاکستان کی اکنامک گروتھ میں. وہ پرانے نمبر لیے مجھے یہ لیتے بتا ہیں. دیں جواب میں کیا ارشاد فرمایا انہوں نے، ناظرین کو یہ بتائیں. فائنانس منسٹر نے کہا جی کہ میں تیار ہوں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی شامل ہوں گے. آپ لوگوں کے جو باتیں ہیں وہ باتیں ہم سن کے ان کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مجھے اپنے باقی کیبنٹ کے کولیگس کو اعتماد میں لینا پڑے گا. نہیں انہوں نے ڈیفینڈ کیا یا نہیں کیا، میرا یار جواب یہ دے نا ناظرین کو، یہ تو بتائیں. انہوں نے کہا جواب میں کیا کہا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ جو ڈیٹا ہے اس کو اون کرتا ہوں، اوکے، اور اس کے لیے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہم بنانے کے لیے میں تیار ہوں. میں باقی کیبنٹ کے کولیگ سے پوچھ کے، یعنی کہ ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے یہ ٹھیک ہے، اگر کسی کو بہت زیادہ شک و شبہ ہے تو ہم کوئی کمیٹی بھی بنا لیں گے. کمیٹی بھی بنا لیں گے، اسٹیئرنگ کمیٹی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ وہ بنیادی بات ہے. اچھا، ایگریکلچر سیکٹر کے بارے میں، ایگریکلچر سیکٹر میں لیکن مزے کی بات یہ ہوتی، ویسے آخری اس پہ بات کر لوں کہ بجا فرمایا انہوں نے کہ شکوک و شبہات ہیں دور کر لیں گے. بہت کلیئر انہوں نے آنسر ایسے لگتا نہیں دیا. دوسری بات یہ کہ اچھا ہوتا اگر وہ بتاتے کہ کن بیسس پہ یہ انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کہا میں کرتا ہوں. تو چلے انہوں نے ٹیکنیکلی کرنا ہی ہے نا، فائنانس منسٹر ہے. مجھے اگر بات کرنے دے تو میں آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھ دوں، آپ اس کے بعد جو دل ہے اس پہ کمنٹ کیجیے گا. ایگریکلچر کی جو گروتھ ہے جیسے میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا تھا وہ بڑھ چکی ہے. پچھلے سال کوئی 6.4% کی گروتھ تھی پچھلے مالی سال کے دوران. اس سال لیس دین 1% ہے، ٹو بی ایگزیکٹ 0.56% ہے، اور وہ بھی
جو میجر کراپس ہیں ان کے اندر 30% کا ڈکلائن ہے, 13% کا. اور اگر کاٹن کے اندر دیکھیں تو کاٹن کے اندر میجر ڈکلائن ہے. میں آپ کو یہ کہنا فورکاسٹ آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں. میں بتا رہا تھا نا سر, اب پرابلم یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر گروتھ نہیں ہے, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے اندر آپ گروتھ دکھا رہے ہیں. دنیا اس بات پہ پہنچ چکی ہے کہ جب تک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ کو یہ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کی گروتھ جو ہے وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ کو کمپلیمنٹ کرتی ہے. ایک اور سائڈ پہ جا رہی ہے, دوسری اور سائڈ پہ جا رہی ہے. جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $1824 ہو گیا ہے. جو پاکستان کی اوور آل سائز آف اکانومی ہے وہ $400 ارب کو کراس کر چکا ہے. لیکن جو اچھی چیز ہے مجھے وہ بھی بتانے دیں, انفلیشن کا نمبر نیچے آ گیا ہے, اور انفلیشن میں جو ریٹ آف انکریز ہے اس کے اندر کمی واقع ہو گئی ہے. اور خاص کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اپنے دیکھنے والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, یہ جو سبزیوں کی قیمت ہے وہ پاکستان میں کافی نیچے آئی ہے. تو جہاں ہم نیگیٹو بات کر رہے ہیں وہاں ہمیں لیکن یہ سبزیاں تو پوری اکانومی نہیں ہوتی نا بھائی جان. ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں اکانومی کا, پوری اکانومی سبزیاں تو نہیں ہوتی نا بھائی. ٹھیک ہے, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن چلیں پبلک کے لیے, پولیٹیکل گیم کے لیے, سیاسی گیم کے لیے یہ ٹھیک ہے. میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں اپنا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں. شاید یہ کئی سالوں بعد پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ناظرین عید پہ ہم نے دیکھا کہ ٹماٹر پیاز, اور وہ بھی بڑی عید پہ ان کی قیمتیں نہیں بڑھی, جی اسٹیبل رہی ہیں. یہ تو اچھی بات ہے, لیکن یہ اکانومی نہیں ہے نا میرا بھائی, اس کا ایک چھوٹا سا حصہ تو ہو سکتا ہے. اچھا ایک بات مجھے اور اجازت دیں اگر کرنی. ہاں جی. ایک فگر ہے جو بڑی ضروری ہے بتانی. آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں زیادہ زور یہ ہے کہ جتنی بھی ایگزمپشنز ہیں, یعنی استثناءات یا چھوٹ ہے کسی ٹیکس میں, اس کو آپ گریجولی جو ہے وہ کم کریں. اور پچھلے 2-3 سال سے یہ جو جی ایس ٹی کی یا انکم ٹیکس کی یا ایف ای ڈی کی یا کسٹم کی ایگزمپشنز ہیں ان کو جو ہے وہ کم کیا جا رہا ہے, لیکن ان کی کاسٹ اس سال بڑھ گئی ہے. وہ کم ہونے کے بجائے ابھی اس سال 5.8 ٹریلین سے زیادہ کی وہ جو ایگزمپشنز کی کاسٹ ہے وہ ہوگی, جو پچھلے سال میں کوئی 3.8 تھی. اس کا مطلب ہے کہ اس میں 2 ٹریلین کا کمی ہونے کے بجائے اضافہ ہوا ہے, 2 ٹریلین سے زیادہ. تو یہ کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے. اصل میں جو مجھے آپ کی باتوں سے لگا پاکستان اکنامک سروے کے لحاظ سے کے حوالے سے, وہ تو یہی لگا کہ کوئی بہت اچھی صورتحال تو نظر نہیں آ رہی. زیادہ شمار میں کوشش کر کے دکھائی جا رہی ہے, وہ ظاہر ہے ایک اچھی آپ نے پورٹری کرنی ہے پکچر. تھوڑی بہت چیزیں بہتر بھی ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں کس سائڈ پہ, جس طرح آپ نے ویجیٹیبلز کا فرمایا, انفلیشن. لیکن کراپس, ان ایمپلائمنٹ, گروتھ, یہ جو آپ نے چھوٹ کی بات کی, بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرا بیکس ہی ڈرا بیکس ہیں. ایک آخری بات مجھے اکنامک سروے پہ کر لینے دیں, اس کے بعد بجٹ پہ چلے جاتے ہیں. وہ یہ ہے سر کہ یہ جو ایگریکلچر سیکٹر میں نیگیٹو گروتھ کو پازیٹیو میں کیسے کیا ہے, لائف سٹاک کے ذریعے. اور لائف سٹاک میں گدے, گھوڑے. مجھے امید ہے آپ الٹیمیٹلی گدوں کی بات کر لیں گے. یہ پاکستانی میڈیا کے پاس بڑی ایک مزے کی خبر یہی رہ جاتی ہے کہ جناب گدوں میں اضافہ ہو گیا. ان میں جو ہے نا وہ اضافہ. بھائی پاکستان میں گدوں میں کمی کم تھی, پہلے ہی انڈر رپورٹڈ ہیں. اچھا وہ کم ہے, مجھے نہیں پتا. اچھا دوسری بات جو ہے یہ غربت ہے, اس کے بارے میں چند دن پہلے ورلڈ بینک نے ایک ڈیٹا جاری کیا ہے. اس ڈیٹا کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی پاپولیشن, انہوں نے اصل میں اپنا تھریش ہولڈ بڑھا دیا ہے. پہلے کوئی $3.65 پر ڈے تھا, اب اس کو 4.25 تک جو ہے وہ لے گئے. تو اس تھریش ہولڈ کو بڑھانے کی وجہ سے پاکستان میں جو خط غربت سے نیچے رہنے والے لوگ ہیں وہ کوئی 44.7% تک پہنچ گئے ہیں. یعنی پاکستان کی تقریباً نصف آبادی, نصف آبادی 45% از آلموسٹ نصف نا, تقریباً $4.25 سے نیچے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, ہمارے ملک کو ترقی دے. جناب مجھے یہ بھی بتا دیں آخری اس حوالے سے کہ پچھلے 2-3 سالوں سے ہم یہ بھی ایک رونا روتے رہے ہیں کہ جو بہت ساری چیزیں جو کھانے پینے کی ہیں, فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے آپ کو یاد ہے ہم نے پروگرام بھی کیے تھے, اسمگلنگ جو ہو رہی تھی افغانستان میں, وہ بھی میرے خیال رکی ہے یا کمی آئی ہے اس میں, کیا اس کا بھی کوئی امپیکٹ آیا ہے یہاں؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اسمگلنگ ابھی بھی ایک لائف میجر اسٹاک ایشو ہے, خاص طور ابھی بھی ایک میجر ایشو ہے. سبزیوں, فروٹ اور باقی جو اسمگلنگ, خاص کر یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, ویٹ جاتے تھے, بکرے جاتے تھے, چکن جاتا تھا, کیا کچھ نہیں جاتا تھا. ابھی بھی موجود ہے. وہ تو جاتا تھا پھر واپس آتا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کمی تو ہوئی ہے لیکن اتنی کمی نہیں ہوئی جتنے جو ہے وہ دعوے کیے جا رہے ہیں. وہاں پہ پرابلم ابھی بھی موجود ہے.
اب بجٹ پہ آتے ہیں جلدی. بجٹ پہ سر جی کل شام کے ٹائم فائنانس منسٹر اپنا چہرہ جو ہے وہ دکھائیں گے, سارا گرم دن وہ نکال لیں گے ہاں, اور پھر وہ شام کو پھر گرمی لوگوں پہ ڈال دیں گے جناب. بالکل. تو بنیادی طور پر جو ہے وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کن کن سیکٹرز میں ریلیف ملتی ہے. چند بنیادی باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں انڈائریکٹ ٹیکسیشن حکومت 60-40 کا, یعنی حکومت کہتی ہے کہ 60% ٹیکسیز ہمارے جو ہے وہ انڈائریکٹ ہے, 40% انڈائریکٹ ہیں, ڈائریکٹ ہیں سوری, بالکل غلط کہتے ہیں. پاکستان میں 90% ٹیکسیز انڈائریکٹ ٹیکسیز ہیں. جی ایس ٹی اور ود ہولڈنگ ٹیکسیز کو میں انڈائریکٹ ٹیکسیز کہتا ہوں, چونکہ وہ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی وہ پاس آن ہو جاتا ہے عام آدمی کو. صحیح ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ ٹیکسیز میں کیا کرتے ہیں. سیلریڈ کلاس کے لیے ریلیف آ رہی ہے. کتنی 5% 10%؟ کون سی؟ آپ ٹیکس کی بات میں ایک پہلے کر لوں. ٹیکس میں اوور آل 50 ارب روپے کی ریلیف ہے. ٹھیک ہے. ٹیکس سیلری سلیبس کے اندر سیلری کا جو ہے میکسیمم پروپوزل جو ہے وہ 3 سے 4 سینیریوز منسٹری آف فائنانس نے بنائے ہیں. پہلا جو ہے وہ 5% ہے, دوسرا 7.5% ہے, تیسرا جو ہے وہ 10% ہے, چوتھا جو ہے وہ 12.5% ہے. میری اب میں آپ کو بتا دوں یہ 7.5% پہ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے اور منسٹری آف فائنانس کا خیال ہے. پیپلز پارٹی زور لگا رہی ہے 10% تک جا سکتے ہیں. 10% سے اوپر جانا بڑا, میں نے سنا گریڈ 17 سے اوپر والوں کے لیے کچھ زیادہ شاید اضافہ ہو رہا ہے. میں نے کچھ اور سنا ہے, میں ابھی اس کو زیادہ میں چلیں ڈیفینس بجٹ کا بھی بتا دیں جلدی سے. کچھ ہے چوہا رپورٹ آپ کے پاس؟ چوہا رپورٹ یہ ہے کہ ڈیفینس بجٹ کے اندر انکریز ہو رہی ہے. یار یہ تو ہمیں پتہ ہے کتنی سگنیفیکنٹ انکریز ہو رہی ہے. سگنیفیکنٹ انکریز ہو رہی ہے, بالکل سگنیفیکنٹ انکریز ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو سیلری اور پینشن ہے اس میں ایک تجویز یہ بھی ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ منظور ہوتی ہے یا نہیں, کہ ان کی سیلری اور پینشن میں ذرا زیادہ اضافہ کیا جائے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیبنٹ اس کے بارے میں الٹیمیٹلی کیا فیصلہ. ناظرین کے لیے بہت بڑی خبر یہ ہے کہ دیکھیں کل فیڈرل بجٹ آ رہا ہے, اسی کی بیسس پہ صوبوں کے بجٹ بننے ہیں. عوام ہو جائیں تیار, اور ادھر سے وہ اپنی چھریاں چاقو تیز کر رہے ہیں. محمد اورنگزیب صاحب عید کا دن بھی ویسے قریب ہی تھا, تو عوام پہ کیا وار کرتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے مہتاب صاحب بجٹ کے حوالے سے پاکستان میں کچھ عرصے سے چونکہ ہماری حالت ہی ایسی ہو گئی کہ عوام کو اب بہت زیادہ خوشی نہیں ہوتی, کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ زیادہ فکر انہیں اب یہ ہوتی ہے کہ ہم سے اور کیا لیا جائے گا. دینے کی تو بات ہی رہ نہیں, چھوڑ دینا کہ دینا کیا ہے حکومت نے, یہی فکر رہتی ہے اور کیا لے لیں گے بھائی. ایک فرق ہے, آج سے 10-15-20 سال پہلے پاکستان میں جب بجٹ کی بات ہوتی تھی لوگ کہتے تھے جی ہمارا کیا تعلق ہے, جی ہم اپنی روزی روٹی کماتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں, آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں. پاکستان میں اسلام آباد میں کل جو فیڈرل کیبنٹ جو ڈیسیژن کرے گی اور فائنانس منسٹر جس کو اناؤنس کریں گے, وہ ڈیسیژنس میری آپ کی اور پاکستان کی عوام کے جیب کے اوپر اس کا اثر آئے گا. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو پراپرلی فالو کریں, ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیں, اور لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری چیزوں کو ذرا سیریسلی جو ہے اصل میں لیکن میرے خیال میں تو بھائی یہ پیسے نکالنے والا بجٹ ہے, پیسے دینے والا بجٹ نہیں ہے. بنیادی بات نکالنے کے طریقے اب دیکھیں گے کہ ادھر ادھر سے کس طرح نکال لیں. آخری دو جلدی باتیں, ایک تو جو ہمارے اویس لگا رہی ہیں آپ کے دوست فیڈرل منسٹر پاور کے, یہ جو 2 میٹروں والا انہوں نے عوام کے لیے ایک عذاب چھوڑ دی ہے اب, کہ جس گھر میں 1 سے زیادہ میٹر لگے ہوئے ہیں وہاں پہ پتہ نہیں کیا 200 یونٹ لے کے وہ پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں. 200 یونٹ لے کے یار غریب آدمی ہیں, استعمال کر لیتے ہیں بھائی اپنے لیے, اور کیا کرتے ہیں گھروں میں علیحدہ سیگمنٹس ہوتے ہیں بھائی, انکم کے لحاظ سے گھروں میں تقسیم ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے, یہ بات نہیں ہے. آپ غلط بات دیکھیں, میری بات سنیں, اب آپ نے اپنی بات کی ہے, مجھے کرنے دیں, جلدی کریں ذرا. پاکستان کے لوگ بھی بڑے ہوشیار ہیں نا, کھین ہوشیار بھائی. میری بات سنیں آپ, حکومت بڑی تیز ہے لیکن پاکستان کے لوگ بھی سادے نہیں ہیں. کرتے کیا ہیں, میں نے تو پاکستان میں کوئی بندہ سادہ نہیں دیکھا. اچھا جی. وہ کرتے یہ ہے کہ 2 میٹر لگوائے ہوئے ہیں, چونکہ 200 تک آپ کو جو ہے 200 یونٹس تک آپ کو انسینٹیو ہے, تو وہ 180 جو ہے وہ 1 میٹر اس پہ استعمال کر لیں گے, اس کے بعد دوسرے اس میٹر چلو ٹھیک ہے کر لیں گے. تو کیا ہو گیا یار, غریبوں یار بندوق غریبوں پہ ہی تاننی ہے آپ نے. غریبوں پہ نہیں تاننی. وائے سے پہلے میں سوال جب میں پوچھوں گا نا مجھے جواب دیجیے گا.
بھائی کیا ہوا ہے, غریب آدمی ہے, انہوں نے اپنی انکم کے لحاظ سے گھروں میں تقسیم کیا ہوا ہے. آپ کو کوئی پتا ہے تقسیم ایک نہیں گھر ہے، میں شادی کی ہوئی ہے. وہ بھائی اگر ایک گھر میں 3 فیملیز ہیں, شادی ہے, مشترکہ گھر ہے, تو وہاں پہ اپنی انکم کے لحاظ سے انہوں نے اپنا اپنا الگ میٹر لگایا ہوا ہے, اپنے اپنے الگ کمرے میں بجلی استعمال کرتے ہیں. اچھا یہاں ایسا تک بھی ہے. نمبر 1. نمبر 2 مجھے یہ differentiate کریں، یہ بات نہ ٹھیک نہ نہ دوسری بات یہ بتائیں مجھے کہ وہ میٹر جو ہے وہ خود اٹھا کے بازار سے لگا لیتے ہیں گھروں میں. نہیں پھر آپ ہمیشہ آپ نے سرکار ایف بی آر لگاتی کو ہے، ڈیفینڈ لیکن کیا ہے, سرکار کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. یار آپ عجیب آدمی ہیں, میری آپ بات غریب آدمی پہ ظلم کرنے پہ ڈیفینڈ کرتے, اس میری چیز کو بات سنیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. یار ایک منٹ ذرا سن لیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ یہ مانتے ہیں کہ ہم نہیں, وہ کہاں حکومت لے ہوشیار جاتے ہیں نہیں یار, ہے. یونٹ لگ کے قیامت پاکستان آ کے گئی ہے. لوگ بھی ہوشیار ہیں. پاکستان میں بجلی پہلے کتنی مہنگی ہے بھائی, غریبوں سے جی وہ پورا ریٹ دیں آپ, کیوں بھائی؟ کنزرویشن اس کی کا طرف حق ہے جائیں، استعمال کرنا. وہ کنزرویشن کی کتنی طرف کر لیں جائیں. یار, شدید گرمی میں یہ کتنی کر لیں. میری بات سنیں, یہ مر کوئی جائیں طریقہ لوگ, نہیں ہے. نہیں لوگ زہر کہ کھا لیں, مر جائیں, 200 وہ میٹر اتار کے کرنٹ اپنے آپ کو لگا لیں, کیا کریں لوگ؟ ایسی بات نہیں ہے. بے شرمی کی انتہا اس حکومت کی. میری سن لیں, اس بات کو ختم کر لیں. میں آپ غلط جو کہہ رہے ہیں. بات کروں گا اس کا جواب آپ کی ناظرین, بات سے میں بالکل میں اتفاق جو نہیں بات کرتا. کر رہا ہوں یہ نہ کریں اتفاق آپ کریں گے. یہ غریبوں کے 2 میٹروں 3 میٹروں کے پیچھے ہیں جی, 200 یونٹ سے زیادہ لے کے پتہ نہیں وہ کتنے امیر ہو جائیں گے, یا وہ ان سے کیا چھین لیں گے, یا وہ 200 یونٹ کہاں لے جاتے ہیں. یہ 2 دن پہلے بجٹ سے جو آپ نے اسپیکر اور سینٹ کے چیئرمین کی تنخواہوں میں 700% اضافہ کیا, 3 لاکھ سے 13 لاکھ روپے تک, اس وقت آپ کو شرم نہیں آئی؟ شرم آنی چاہیے تھی انہیں. اس وقت آپ کہاں بات تھے؟ پہ اور یہ آپ کے اس سے ساتھ زیادہ ہوں میں. بے شرم تو یہ صاحبان ہیں میرے خیال میں, ناظرین عوام کے مطابق, کہ جنہیں یہ نہیں شرم. وہ کہتے ہیں کہ جناب عوام کی تو حالت ہی بڑی پتلی ہے یار, ملک غریب ہے, ہم یہ لے ہی نہیں سکتے. ان کا ہر کچھ تو دیکھیں سرکار پہ چلتا ہے, گھر ان کے, نوکر چاکر, کھانا پینا, ہر چیز ان کی سینٹ قومی اسمبلی میں چلتی ہے. پھر بھی ان کو 13 لاکھ چاہیے, وہ بھی جنوری سے. اتنی شرم نہ آئی کہ کہتے ہیں یار ہم نہیں لے رہے. ایک منٹ مجھے جو بات میں یہ نے کہاں کرنی گئے ہے. اب شہباز شریف صاحب, کہاں گئے ہمارے چیف صاحب؟ آپ ایک منٹ ٹھہر جائیں. نہیں چیف صاحب کہاں گئے آپ کہاں گئی کفایت شعاری؟ آپ ایک منٹ ٹھہر جائیں. کفایت شعاری ساری عوام کے لیے یار, اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہ اس کو نچوڑ لو پوری طرح. آپ جذباتی ہوگی, میری بات جذباتی نہیں, عوام کا خون نکالیں, سرنجز آپ لیں, مجھے ایک عوام بات کا کا خون جواب دیں. نکالیں. آپ ایک بات کا جواب دیں مجھے. آئندہ قربانی پہ, آئندہ بقرہ عید پہ اعلان کریں آپ کے بکرے قربان نہیں ہوں گے, انسان قربانی دیں. میری بات سنیں, میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. میری بات سن لیں. اتفاق کرتا. یہ جو اسپیکر اور یہ جو پارلیمنٹیرینز کی سیلری بڑھا رہے ہیں, ان کے لیے کیوں بات زبان؟ سنیں نا, ان کو شرم آنی چاہیے. لیکن کبھی آپ نے اینکرز کی سیلری کے بارے میں بات کی ہے؟ اس ٹائم آپ ادھر ادھر دیکھنی شروع کر دیتے ہیں. وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, پھر آپ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف آ جاتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے یہ. عجیب آدمی ہے یار. آپ ایک بات کو دوسری بات سے ایسے خام خواہ ریلیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ جسٹیفائی کریں. اینکر بیچ میں کہاں سے آ گیا بھائی؟ اینکر اس لیے آ گئے, اس طرح تو بڑی بڑی کمپنیز میں جو بیٹھے ہیں, بات سنیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, ایگزیکٹوز ان کی تنخواہیں دیکھ لیں, بینکوں کے ایگزیکٹوز کی تنخواہیں دیکھ لیں یار. ہم سرکار کی بات کر رہے ہیں, سرکار کی بات. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کو پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ پہ اعتراض ہے؟ مجھے بھی اعتراض ہے. مجھے بیوروکریٹس کی تنخواہوں پہ بھی اعتراض ہے. آپ کو پتہ ہے اس حکومت نے سب سے کیا کام کیا ہے؟ اسپیشل پے اسکیلز میں آپ چیک کریں کتنے لوگوں کو بھرتی کروایا ہے. تو کریں, آپ بتائیں نا, ڈھونڈ کے بتائیں, پھر آپ کرتے ہیں. کئی 100 لوگوں کو جو ہے انہوں نے, کئی ہزار لوگوں کو. اس وقت کہاں آپ کی کفایت, یہ مرنا آ جا کے 2 میٹر پہ غریبوں کو مارنا ہے یار. 2 میٹر والے بھی ذرا ہوشیار ہے نا, ان کو بھی انسان ہو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کیوں جاتے ہیں. کر رہے ہیں بھائی, بجلی استعمال کر رہے ہیں نا, آپ نہیں افورڈ کر سکتے. تو بھائی جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ جو ہے نا, وہ اس کی کوئی اور طریقہ اپنائے. وہ گرمی مر جائے, بل کیوں نہ دے, وہ گرمی تو دے تو رہے نے, اور کنا بل دے دینا. ہوشیاری نہ کرے, وہ خون دے رہے ہیں اپنا بھائی, وہ کی کرن جا کے لوگوں کے گھر چھال دیکھو. پاکستان میں پی این سے لے کے پریزیڈنٹ سے لے کے اعلان کر دینا, پریزیڈنٹ سے لے کے چیف جسٹس سے لے کے صحافیوں تک, صحافیوں سے لے کے بڑے لوگوں تک, سارے کے سارے ہوشیار ہیں, کوئی زیادہ نہیں ہے. جو بے شرمی تھے یہ کہتے ہیں جی کہ فلاں یہ 2 یونٹ تو فلانا یونٹ تو 200 کرنے کے لیے کیا ہوا ہے. ان کو پہلے ان جو انکریزز ہوئی ہیں سیلریز کی, پارلیمنٹیرینز کی, اسپیکر کی, سینٹ کی, ان پہ بات کرنی چاہیے, بشمول وزیر اعظم, بشمول چیف صاحب. اچھا آپ کی چیف صاحب, ہمیں آپ سے بہت توقعات ہے, آپ تو ماشاء اللہ فیلڈ مارشل اللہ ہو گئے ہیں. آپ بس ٹھیک ہے, آپ زیادہ جذباتی ہو گئے, لیکن اگر انہوں نے بھی آنکھیں بند کر لی ہیں, ہونٹ سی لیے ہیں, تو ہمارے تو پہلے سی لیے. اگر میں اس کے ساتھ ہی میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس کی شیئرنگ کیجیے, اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیجیے. اور آج وقار گیلانی صاحب کے جو جذبات ہیں, غریبوں کی بات کیا کریں, میں تھا غریبوں کی, میں کرتا ہوں سر, کرتے ہیں آپ تو غریب خوش ہیں. میں غریبوں کی بات کرتا ہوں, میں ہوشیاری کے خلاف. بڑے بڑے پتہ نہیں کتنی بے شرمی کر لیتے ہیں یہ 200 یونٹ سے اوپر استعمال کر کے, یہ کم کر کے. آپ کی بات میں نے جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. غلط ہے وہ. میرا خیال ہے وہ میٹر لگائے کس نے تھے بھائی, ان کو پکڑو نا.
یار اور میں لوگوں آپ نے- کو ایک آخری بات اس پہ بتا دوں, لوگوں نے یہ ہوشیاری بہت کی ہوئی ہے. اہم بات ہے. لوگوں کی ہوشیاری آپ کو بڑی نظر آتی ہے, حکومتوں کی ہوشیاری نظر میں نہیں کہہ آتی, رہا ہوں غلط ہے یار. وزارتوں کی نظر نہیں آتی ہے آپ کو, ایف غلط بی ہے آر نا. کی نظر نہیں آتی ہے آپ کو, غلط ہے. یسکو کی نظر نہیں آتی ہے آپ کو. اور دوسری اہم بات یہ ہے ناظرین, یہ جانے چاہیے سارے کورٹوں میں, یہ جو میٹر لگے ہوئے ہیں یہ عوام نے اپنے پیسے دے کے لگوائے ہوئے ہیں, ان کی ملکیت ہے, یہ کوئی اکھاڑ بھی نہیں سکتا ان کو اس طرح سے. یہ پھر بدماشی ہوگی, زیادتی ہوگی پاکستان کے عوام کے ساتھ. اور یاد رکھیں الٹیمیٹلی آپ یہ انحصار نہ کریں جمہوریت جس طرح کی لولی لنگڑی یا ہائبرڈ چل رہی ہے کہ آپ نے سدا ایسے ہی رہنا ہے. الٹیمیٹلی آپ نے عوام میں نکلنا ہے ان سیاست دانوں نے, اور پھر ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ آگے دیکھا گے. وہ لوگوں کو بھی, ان کو بھی, حکمرانوں کو بھی پتہ چل گیا ہے ہم کون سی لوگوں کی ووٹوں سے اسی بنتے لیے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا جناب. کہ اچھا ٹھیک ہے بہرحال یار تنو عوام نو اجازت تے دیں, جدوں عوام نے انہوں نے تننا ہے نا, میری گل یاد رکھنا پھر. اجازت دیں. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں جی, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم کمنٹس دیں. اور گیلانی صاحب کو میں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کافی شافی پلاتا ہوں, سپرائٹ ٹھنڈا کرنے لیے کافی پلاندے ہو یار. کولڈ کافی, کولڈ کافی پلاؤں گا. سپرائٹ سپرائٹ. اچھا چلے اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ کھولا حافظ. نیکسٹ.